اچھا، یہ تعارفی کلاس جو تھی ہماری، یہ پیر 22 اپریل 2024 سے شروع ہوئی تھیں اور آج 18 فروری 2025 ہے۔ تقریباً کم و بیش ہمیں 10 ماہ لگے۔ اس میں ہماری یہ تمام پورا سیشن کمپلیٹ ہو گیا اور ساری کلاسیں یہ اس میں آ گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہم جیسے یہ دعا ہے اس کے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے میرے رب، میرے لیے آسانی پیدا فرما، مشکل نہ فرما، اور اس کام کو ساتھ خیریت کے مکمل فرما، آمین۔ الحمدللہ یہ آج تکمیل کو پہنچ گیا اور اس کام میں بھی بڑی سہولتیں رہی ہیں، الحمدللہ کوئی ایسی مشکلیں ہمیں نہ آئی، یہ اس دعا کی برکت بھی تھی۔ اچھا، آج کی ہماری جو کلاس ہے 30th B، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ورڈ آف تھینکس، اللہ کے سامنے شکر ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ اور اپنے 26 یہ قواعد ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، یہ بھی دیکھ لیا، اور ورڈ آف تھینکس جو ہے اس میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کل ہم نے کی تھی کلاس، اس میں یہی بات آئی تھی کہ تجوید کے جو رولز ہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کیسے، امپلیمنٹیشن کیسے۔ تو قواعد کا اجرا کہتے ہیں جاری کر دینا، یعنی یہ قواعد استعمال کیسے ہوتے ہیں۔ ہم تلاوت کر رہے ہوں اور تلاوت کرنے میں ہم نے یہ سارے اصول بھی سیکھ لیے ہوں، قواعد بھی سیکھ لیے، لیکن جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اپنے ہی طریقے سے کر رہے ہیں اور ہمیں وہ اصول لگانے ہی نہیں آتے، ہمیں وہ پہچان ہی کرنے نہیں آتے۔ تو اس لیے یہ چیز کل سکھائی تھی، تھوڑا سا آج اس کو دوہرا بھی لیں گے۔ ہمارے پاس حروف کتنے عربی زبان میں؟ عربی میں ہمارے پاس 29 حروف ہیں، اور ان کی ادائیگی کی جگہیں منہ سے کتنی ہیں، یعنی ہمارے ہونٹوں کے کنارے سے لے کے اور حلق کے نیچے تک، گردن کے نچلے حصے تک، یہ ہمارے مخارج ہیں 17۔ اور کتنے اصول اور قواعد کی پابندی کرنی ہوتی ہے؟ یہ 26 ہوتے ہیں۔ 26 قواعد کی پابندی کرتے ہوئے ہم یہ پورا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھی تھی کل بات کہ یہ سارے کے سارے اس میں قواعد ہم نے
اجرا کرے تھے، پریکٹس کی تھی کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ہر چیز ہمیں دکھنے لگ جائے، موٹے پڑھنے والے حروف ہمیں 18 نظر آ جائیں، حروف حلقی ہمیں اس میں 47 دکھ جائے، دانتوں کی نوک سے 2 ادا ہو جائیں، حروف قلقلہ ہمارے پاس 13 ہمیں مل جائیں، حروف مدہ ہمیں 55 مل جائیں، حروف لین ہمارے پاس 14 آ جائیں، نون تشدید 2 ہوں، اس کے علاوہ اخفا 5 ہوں، اظہار 3، ادغام 2 اور اقلاب 1 ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں دکھنے لگ جائیں جب ہم تلاوت کر رہے ہوں۔ یہ ایک قرآن پاک کے صفحے کا آدھا حصہ ہے، آدھا۔ اس آدھے صفحے میں ہمیں اتنی ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ اگر یہ ہمیں دکھ رہی ہیں تو ہمیں ظاہر دکھیں گی جب ہی ہم ان کو کریں گے۔ دکھ ہی نہیں رہی، اگر ہمیں دکھ ہی نہیں رہی تو ظاہر ہے پھر ہم کیوں کریں گے؟ پھر ہم تو کریں گے ہی نہیں، پھر ہم نہیں کریں گے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دی تھی کہ یہ 5واں سپارہ، اس کا شروع کا آدھا صفحہ ہے، یہ بھی آدھا صفحہ ہے۔ اس آدھے صفحے کے اندر کتنے جو ہے وہ ہمارے ایسے قواعد ہیں جن کا اجرا ہو رہا ہے، تو وہ ہم ان قواعد کے اجرا کے لیے تلاش کرنا آپ کو دیا تھا، اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ آپ کی سہولت اور مشق کے لیے آسان ہو جائے نا، اس کے لیے تلاش کر کے ان کی گنتی ہم نے لکھ دی ہے۔ آپ صرف گنتی کے برابر ہی ڈھونڈ لیں، آپ ڈھونڈ تو لیں، تھوڑا سا اس پہ آپ بھی محنت کریں اور اتنے ڈھونڈ لیں۔ کتنے؟ موٹے پڑھنے والے حروف 23 ہونے چاہیے، حروف حلقی 62 62 ہیں، دانتوں کی نوک والے 4 ہیں، حروف قلقلہ 2 ہیں، حروف مدہ 61 61 ہیں، حروف لین 11، نون تشدید 11، میم ساکن کے بعد حرف میم 4، میم ساکن کے بعد حرف با 2، اخفا کے غنّے 7، اظہار 5، ادغام 5 اور اقلاب 2۔ یہ ہم سب چیزیں تلاش ہمیں کر کے مل جائیں نا، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو یہ اتنے دنوں محنت کی ہے، کم و بیش 10 مہینے، یہ 10 مہینے کی محنت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک کو تجوید سے، اصولوں کی پابندی سے ہمیں پڑھنا آ گیا، اور ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں آہستہ آہستہ ہماری مشق کرتے کرتے ہمارے پڑھنے کے اندر یہ سب ہماری تلاوت کا حصہ بن جائے گا، سب کچھ تلاوت کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے 26 قواعد پورے ہوئے۔ الحمدللہ 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 3 دفعہ لکھا ہوا ہے، 2 دفعہ عربی میں ہے، 1 دفعہ انگلش میں ہے۔ 3 دفعہ الحمدللہ ادا کریں گے تو یہ کہتے ہیں نعمت کا شکر ہے۔ اچھا، ہماری جو کلاسیں شروع ہوئی تھی نا، یہ جو 22 اپریل سن 2024 گزشتہ سال، یہ کلاسیں شروع ہوئی تھیں یہاں سے، اس حدیث سے۔ کیا حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم سیکھے، من تعلم القرآن، جو علم تم میں سے سیکھے قرآن کا، وعلم اور سکھائے۔ سیکھنے والے اور سکھانے والے قرآن کے یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے شعبوں میں جتنے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہمیں کتنے بڑے اور کتنے اونچے نظر آئے، لیکن حضور کی نگاہ میں اور اللہ کے ہاں سب سے اوپر کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہماری نسبت اس سے بن رہی ہے۔ اچھا، کلاس کا تعارف ہم نے جب ابتدائی کرایا تھا اس میں یہ 2 چیزیں بتائی تھیں۔ 2 خوف جو عام طور پہ کہیں بھی ہوتے ہیں نا، یہاں ہماری کلاس میں نہیں ہوں گے۔ یہ ہم نے اس وقت ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے اس کی تشریح رکھی تھی، ایک کلیم رکھا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے گا آیا واقعی ایسا ہی ہوا یا نہیں۔ پہلی چیز، سبق کا یاد کرنا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں سبق یاد کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، کوئی ہم نے آپ کو کام سبق یاد کرنے کے لیے نہیں دیا۔ ہم نے آپ کو ایکسرسائزز دی جو آپ کریں، مشق کر لیں۔ ان مشق کے کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ وہ آپ کو یاد ہو گئی۔ ہماری تو پوری کوشش، طریقہ کاری یہ ہے کہ سبق یاد نہ کرنا ہو، بلکہ سبق کی دہرائی اتنی دفعہ کی جائے کہ خود بخود ہمارا سبق جو ہے ہمیں پکا ہو جائے، ہمیں یاد نہ کرنا پڑے، ہم دہراتے رہے، وہ خود بخود ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا اور ہم سیکھ بھی جائیں گے۔
دوسرا جس کا بہت زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کو اس کا بڑا فرق ہوتا ہے، بے عزتی اور تمسخر کا ڈر. یعنی بے عزتی تو نہیں ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ والا ہمارا مذاق اڑا دے، ہمارے استاد ہی ہمارا مذاق اڑا دیں، وہ کہیں او ہو اتنی عمر ہو گئی ابھی تک قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، اتنی عمر ہو گئی ابھی تک نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی، اتنی عمر ہو گئی اچھا سورہ اخلاص ہی تک کرنی نہیں آتی. یہ سب باتیں کچھ بھی نہیں ہوئی الحمدللہ. آپ اس کا آپ نے محسوس کیا ہوگا، کسی کے عزت نفس پہ کوئی بار نہیں آیا، نہ کسی آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کسی کو کوئی تمسخر کیا، اور نہ ہی الحمدللہ ہماری جانب سے کبھی اس کی طرف نشاندہی کی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کو ہم نے کہا تھا ہوگا، اور الحمدللہ ہوئی. پھر دو چیزیں آپ سے درکار تھیں، ایک تو روزانہ کی حاضری ماشاءاللہ اکثریت نے کی. کچھ لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس میں شاید پابندی نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کوشش کر لیں گے. اور ایک آپ سے درخواست کی تھی کم از کم ایک فرد کو ساتھ لائیں. شروع میں کچھ لوگوں نے کوشش کی، اس کے بعد پھر شاید اتنی ہمت نہ کر سکے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے افراد جو ہماری توقع سے تو زیادہ ہی تھے آئے، اور آ کر کے انہوں نے ان کلاسز کو لے لیا. اچھا یہ بات ہے کہ حروف 29 سے مخارج 17 ہیں، قواعد 26 ہیں. یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں. تجوید القرآن اصل میں جو ہماری یہ کلاسز تھی نا، یہ عنوان یہ ہے کیا، اس کو ایک جملے میں جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گا کہ تجوید القرآن دراصل عربی زبان کے 29 حروف کو 17 مخارج سے 26 قواعد کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. بس یہ ہے سارا تجوید القرآن یہی ہے. اچھا پھر ہم نے یہ سوالات بتائے تھے، یہ آپ کے یہاں پہ ہال میں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ 21 سوالات ہیں. ہم ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کے جواب ہمیں آتے ہیں. اگر ان کے جواب ہمیں آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے ان کو سیکھنے کی میں لگ جائے، ٹھیک ہے. اور یہ 26 قواعد تھے الحمدللہ، ایک ایک کر کے جو ہم کرتے چلے گئے تو یہ ایرو کا نشان لال رنگ کا یہ ہم لگاتے چلے گئے، تیر کا نشان لگاتے چلے گئے. تو اب ہمارے یہ آج تکمیل کو پچھلی کلاس میں ہی پہنچ چکے. اب ایک حدیث کا حوالہ اور لے لیں. ایک شروع میں حدیث کی تھی تم میں سب سے بہتر کون ہے، ایک دوسری حدیث اب یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب کتنا ملتا ہے. صحابی جلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اچھا یہ صحابی جلیل، یہ جلیل نام نہیں ہے بلکہ یہ بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، بڑے صحابیوں میں سے جو جن کے نام آتے ہیں زیادہ تر حدیثوں کے حوالے سے، تو یہ بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکی جیسی ہے. ہر نیکی 10 نیکی جیسی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کی حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے. اب ہر نیکی پہ 10 نیکی مل رہی ہے. عام طور پہ قاعدہ کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، بھائی ایک نیکی کرے تو ایک ہی ملنی چاہیے نا. ایک کی 10 کیسے ہو رہی ہیں، ایک کی 10 کیسے ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی علماء نے بات رکھ دی. وہ کیا، تھوڑا سا دیکھیے گا، ہم بھی سمجھتے ہیں. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ٹھیک ہے. اب یہ جو تلاوت قرآن ہم کریں گے نا، تجوید کو سیکھ کے، علم تجوید کو سیکھ کے، اس کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں خیال، اور ہر حرف پہ ہمیں ہر ایک حرف کی ادائیگی پہ کتنی چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. کم و بیش 60 ہر حرف پہ 60 باتوں کا خیال رکھنا ہے. معمولی بات ہے، ہر حرف پہ ان 60 چیزوں کا خیال کرنا ہے، معمولی بات ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے قراء جو ہوتے ہیں نا، جب وہ قراءت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قراءت تو بڑی اچھی تھی، قراءت تو بہت اچھی تھی، لیکن بس ہم بھی کر سکتے ہیں. جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں ہم سے ہوتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم یہ 60 باتیں یاد تھوڑی رکھ پاتے ہیں، ان کا خیال تھوڑی رکھ پاتے ہیں. وہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے،
انہوں نے شب و روز اس پہ لگائے ہوتے ہیں، گھنٹوں اور سالوں کی مشقت ہے جس کے بعد انہیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں 60 چیزیں کس طرح ہیں وہ بھی دیکھیں تفصیل تھوڑی۔ مخارج حروف ہمارے 17 ہیں، بار بار بات آ رہی سامنے۔ پھر صفات حروف یہ ہمیں سیکھنی ہے، موٹے ادا ہونے والے موٹے ادا ہو جائیں، نرمی سے ادا ہونے والے نرمی سے ہوں، سیٹی والے سیٹی سے ہوں۔ حرکات ہماری 9 ہیں، ان کا بھی دھیان کرنا ہے کہ زبر کو زبر پڑھیں، زیر کو زیر، پیش کو پیش، یا پڑی حرکات، کھڑی حرکات، دوہری حرکات، اس میں یہ سب آ گئیں۔ پھر حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی کتنے؟ 6۔ پھر حروف قلقلہ کتنے؟ 5۔ پھر حروف مدہ کتنے؟ 3۔ حروف لین کتنے؟ 2۔ غنّے کی تمام اقسام آ گئیں، مد کی تمام اقسام آ گئیں۔ اچھا مد کی اقسام ہمارے پاس اصل میں تو 4 ہیں، لیکن پہلی والی کے بھی 2 جز ہیں اور آخری چوتھی کے بھی 2 جز ہیں، تو اس لیے کل اس کو 6 لکھ دیا۔ وقف کے قاعدے کتنے؟ موٹے موٹے تو 6 ہیں، موٹے موٹے 6 ہیں، ویسے تو خیر 10-12 ہیں، 15 تک ہیں، لیکن ہم نے تو 6 ہی لیے ہیں۔ تو یہ سب کو جب جمع کریں گے نا گنتی ان کی، تو یہ کم و بیش کتنے بن جاتے ہیں؟ 60 بن جاتے ہیں۔ تو یہ اتنے ہم اگر چیزوں کا خیال کر کے قرآن پاک کی تلاوت کو کریں گے، اتنی چیزوں کا خیال کر کے ہر حرف پہ، تو اگر ایک حرف پہ ہمیں 10 مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو واقعی ملیں گی۔ ان سب کا خیال کریں گے تو بالکل ملیں گی۔ اچھا ہمارا یہ پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں ادا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک اس میں دیکھیں قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کا آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم، البتہ اگر شکرتم تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، البتہ میں مزید بڑھا دوں گا تمہارے لیے، میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اب ہم دنیا کی جس چیز میں بھی، اللہ کی دی ہوئی جس نعمت میں بھی شکر ادا کرنے لگ جائیں گے نا، جس میں بھی ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں گے، یقین جانے اس کی اندر اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ ہم اپنے علم پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اپنے مال پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اپنی صحت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اپنے جان پہ، اپنے رشتہ داروں کے ہونے پہ، اپنی جو اللہ کی جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اپنے کھانے پہ، اپنے پینے پہ، اپنے پہننے پہ، ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا پہلے تو استحضار ہو اور پھر اس کا شکر ہو۔ وہ کسی بزرگ نے کہا، انہوں نے فرمایا میری زبان پہ تو شکر ہی رہتا ہے، میں تو اللہ سے سوال ہی نہیں کر پاتا، کیسے کروں؟ اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں ہیں، بن مانگے جس رب نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، بن مانگے جس رب نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اب اس سے کیا مانگوں اور کیا مانگوں، جب وہ میرا پہلے ہی اتنا خیال کر رہا ہے، پہلے ہی میرا اتنا لحاظ کیا ہے، پہلے ہی مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے صحیح سالم بنا دیا، مجھے مسلمان ملک میں پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، ساری چیزیں تو میرے بن مانگے مجھے دی ہیں۔ پھر میری آنکھ کی نعمت مجھے صحیح دی، ہاتھ صحیح دیے، پاؤں صحیح دیے، زبان صحیح دی، دماغ صحیح دیا، اور جسمانی لحاظ سے مجھے صحیح سالم بنا دیا۔ اگر کسی چیز میں کوئی کمی کر دیتا میں کیا کر سکتا تھا؟ تو اس لیے ہم ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور ابھی الحمدللہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ کیا کہ ہمیں علم تجوید کی آگاہی مل گئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم علم تجوید سیکھ گئے، یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ علم تجوید کی ایک آگاہی ہمیں مل گئی، ایک اویئرنیس ہو گئی، ایک تھوڑا سا تعلق ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کم از کم اس درجے کا پتہ چل گیا کہ ہمیں کتنی چیزیں سیکھنی ہیں صحیح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ اظہار تشکر یہ اسی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہوا، اس نے اپنے کلام قرآن مجید کو فن تجوید سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم سب اللہ کی سطح پر اس کے حضور 100 شکر، 100 کہتے 100 کو، 100 شکر ادا کرتے ہیں۔ اصل میں 100 نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت، بہت زیادہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔
بس دعا ہے یہ، آپ سب بھی آمین کہہ دیں، ہم بھی آمین کہہ دیتے ہیں۔ پھر اب ہم اپنا پنسورہ پڑھ رہے تھے، سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس کو آج تکمیل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اس سے آگے پڑھیں گے۔ آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اچھا، اس میں یہ جو لفظ ہے نا مزن، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں بارش کی پہلی بوندیں، رحمت کی پہلی چھینٹیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. بارش سٹارٹ ہوتی ہے نا، جو وہ ابتدائی جو بارش کے قطرے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں مزن. ہماری جو بیٹی ہیں چھوٹی والی، ان کا نام اسی پہ رکھا ہوا ہے مزنا. تو یہ الحمدللہ قرآن کا بھی حصہ ہے. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. کیا تم نازل کرتے ہو آسمانوں سے بارش کی پہلی بوند یا بارش کے چھینٹے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرتے ہیں اس کو آسمانوں سے. اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں بتا رہے ہیں. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اچھا، یہ آیت جو ہے نا جب نازل ہوئی، فسبح، پس بیان کیجئے، تسبیح، بسمی، نام کے ساتھ، ربک، اپنے رب کے، العظیم، جو عظمتوں والا ہے. تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمتوں والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے جواب میں ہی ہمیں تسبیح ملی. کون سی؟ رکوع کی. جو ہم رکوع میں کہتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پاک ہے وہ رب جو عظمتوں والا ہے. وہ اصل میں اسی آیت کا جواب ہے. یہ اسی صورت میں 2 دفعہ آئے گی. ایک ابھی آئی ہے، ایک بالکل آخری آیت ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ قرآن پاک کے تقریباً ہر نسخے کے اوپر لکھی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ لا یمسو نہیں چھو، مس کرو، ہو اس کو یعنی قرآن پاک کو، الا سوائے اس کے، مطہرون تم پاک ہو یعنی باوضو ہو. قرآن میں ہی قرآن کا ادب سکھا دیا گیا کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کے نسخے کو نہیں چھونا چاہیے. اچھا میں کیا عرض کروں، ایک بات اس سے یاد آ گئی. جب بھی ہم قرآن پاک کو، ظاہر پہلے کے دور میں تو بہت تھا، ہر گھر کی یہ بات تھی، ہماری والدہ وغیرہ جب بھی گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا اس کے لیے جزدان سلا کرتی تھی اور جزدان میں رکھتی تھی تاکہ اگر بے وضو بھی ادھر سے ادھر اٹھانا پڑے تو اوپر کپڑا الگ سے موجود ہو. آج ہم بھی کوشش کر لیں، ہم بھی بنا لیں اپنے اپنے قرآن کے نسخے الگ ہوں ہمارے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا جزدان اس پہ چڑھا ہوا ہو. ہم خود ہی سی لیں، سی کے اس پہ جزدان چڑھا دیں، گھر والوں سے سلوا لیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کر لیں، تھوڑا سا ادب ہم بھی کر لیں. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اچھا ماشاءاللہ ہمارے سب سے بڑے بیٹے کا نام بھی تنزیل ہے، تو یہ تنزیل اسی سے لیا تھا، اسی آیت سے. تنزیل اتارا گیا ہے یہ من رب العالمین، تمہارے رب کی طرف سے جو تمام عالمین کا رب ہے، اس کی طرف سے اتارا گیا جو تمام عالم کا رب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. وہی آیت آخر میں بھی آ گئی. صدق اللہ العظیم، سچ کہا اللہ نے جو عظمتوں والے ہیں. صدق اللہ، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ نے سچ کہا جو عظمتوں والے ہیں. قرآن کی بات ہے، بس یہ تھوڑا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ. اچھا ایک عام سی بات بتاؤں، عام سی بات. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یا اللہ سے ہمیں تعلق کیوں نہیں بن رہا یا اللہ کی ہم مان کیوں نہیں رہے؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ابھی تک اللہ کو ہی نہیں پہچانے. اللہ کو پہچانے ہی نہیں. اللہ کو پہچاننا تو خیر بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے. اللہ کو پہچاننے کی کوشش ہی شروع نہیں کی، اس کی جستجو ہی نہیں کی. ہم کتنی دفعہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں میرا رب کیسا ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے، میرا رب کون ہے. ایک ملازم ہوتا ہے نا، ملازم کہیں نئی نوکری ملتی ہے، سب سے پہلے کوشش کرتا ہے بھائی میرا جو باس ہے نا، باس، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں ہر چیز کی آگاہی لیتا ہے. ایک ہوشیار آدمی ہو نا، وہ ہر چیز کی آگاہی لیتا ہے. ایک عورت ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے بھائی میں جس گھر میں جا رہی ہوں نا، اس گھر میں جا کے میں دیکھوں ہاں بھائی اس کے اندر کون کون سے لوگوں کے کیسے مزاج ہیں کہ میں ہر ایک کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق چلوں گی تو میں اس گھر کو بڑا سکھی بنا دوں گی. ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو جس جگہ اس کو رہنا ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے آگاہی ہو جائے. ہم اپنے رب کو جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں جاننا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو جانیں، اس کی صفات پہ غور کریں. اس کی جو ہمارے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں اس کی صفات، ان صفات پہ غور کر کے اس رب کو پہچان لیں. ہم اس پہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں. ہماری سوچ ہی ابھی تک بننی شروع نہیں ہوئی. تو اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی مانیں گے نا. جس اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے اس کی مانیں گے کیوں؟ اسی طرح یہ بات سامنے رکھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کیا ان کی عظمت ہے، کیا ان کا مقام ہے، اور کیسی وہ شخصیت ہمارے لیے کیا کر کے چلے گئے. ان کے احسانات ہمیں پتہ ہو نا، پھر تو ہم ان کے لیے درود بھیجیں گے، پھر تو ہم ان کے طریقوں سے محبت کریں گے. جن طریقوں کے لیے، جن کاموں کے لیے، جس دین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان شہید کر دیے، حضور نے فاقے برداشت کر لیے، اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنا وطن چھوڑ کے چلے گئے ہجرت کر کے. کتنی تکلیفیں برداشت کی. تو ہم جو ہے ان کو جب جانیں گے نا، پھر حضور کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی. اللہ کا تعلق، حضور کی عظمت، حضور کی محبت، یہ سب ہمارے دل دماغ پہ چھا جائے. اس کے لیے ہم محنت کریں نا، اس کے لیے ہم کوششیں شروع کر دیں. یہ ایک اور ہمیں مل گیا تھا کہ وہ آیت جو قرآن پاک کا حصہ ہے سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، نبی پر، اپنے نبی پر بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو تم بھی ان پر اور سلام بھیجو کثرت کے ساتھ. یہ بھی وہی ہے، وہی آیت لکھی ہوئی ہے، بس اس کے اندر درود بھی بھیج دیا. اللہم صلی علی محمد، بلکہ یہ محمد بعد میں، سیدنا پہلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. قرآن خود ثنا خواہ ہے. یہ ہم نے کل آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی ساری، کہ
کہ قرآن تو خود حضور کی تعریف کر رہا ہے. جو قرآن اللہ کا کلام حضور کی تعریف کر رہا ہو تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے, ہمیں اس کے بارے میں کتنا جاننا چاہیے. اور یہ دو باتیں بھی کل رکھی تھیں کہ بھائی بڑی اہم ہے. خدائی کا دعویٰ زبان سے تو کوئی نہیں کرتا, لیکن عملاً ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. جو میں چاہوں بس ہو جائے. نہ کریں, چھوڑ دیں ان دعووں کو. بس جو اللہ کو بہتر لگے وہی ہو جائے. جو میں چاہوں وہ نہیں, جو اللہ کو اچھا لگے وہ ہو جائے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مل جائے وہی اچھا ہے. اور نبوت کا دعویٰ میرا ہی طریقہ درست ہے, نہیں بھائی, کوئی بھی طریقے کسی کے بھی درست ہوں. ہم تو اپنا طریقہ جو درست لگ رہا ہو ہم اس پہ چل پڑیں بس. لیکن دوسروں کے طریقوں کو غلط کہنا یہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے, ہمیں نہیں اجازت. شریعت اپنے مزاج, مرضی اور عقل کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے. ہمارے دل دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. شریعت جو ہے نا کسی کی پابند نہیں ہے, کسی کی نہیں ہے. شریعت تو ایک متعین اصول ہیں, رولز ہیں, ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, وہ چینجیبل نہیں ہے, وہ ایڈٹ نہیں ہو سکتے, وہ بدل نہیں سکتے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. قیامت تک کے لیے طے ہو گئے. حضور کے طریقے طے شدہ ہو گئے, وصال کر گئے نا, جا چکے. اللہ کے احکام طے ہو چکے, وہ قرآن کی شکل میں موجود ہیں. ان میں کوئی تبدیلی اب آ نہیں سکتی قیامت تک. تو ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں شریعت کو اپنے مزاج و مرضی کے مطابق کر لیں, یا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے؟ اپنے آپ کو, اپنے مزاج و طبیعت کو شریعت کے مطابق کر لیں. صحابہ کہتے تھے احکامات ایسے آتے تھے جیسے بارش کا پانی آتا ہے پہاڑ سے. ہمارے پہ احکامات ایسے آتے تھے مدنی زندگی میں, لیکن کیونکہ مکے کی زندگی میں ہمارے ایمان بن گئے تھے, اس لیے ہمارے لیے وہ کوئی مشکل نہیں تھا. ادھر احکام آئے ادھر فوراً اس پہ عمل. پردے کا حکم آیا فوراً پردہ. جیسے شراب کے حرام کا حکم آیا فوراً سارے مٹکے توڑ دیے, آئے ہوئے چیزیں بھی نکال دی. کسی نے پی لی تھی انگلی ڈال کے حلق سے نکال دی, کسی کے منہ میں تھی اس نے وہیں سے تھوک دی. کوئی معمولی بات ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی عبادت, یہ آج کی چیزیں ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں جلدی. اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی. عبادت کس چیز کا نام ہے, اس کا مفہوم جس کی سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی. عبادت بھی عبد ہے, بندگی بھی بندگی ہے. عبد کے معنی بندے کے ہی ہوتے ہیں. بندے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بھائی بس نوکر. بھائی میری تو اپنی مرضی کوئی نہیں ہے, جو صاحب نے کہہ دیا مجھے کرنا ہے. جیسے آرمی میں ہوتا ہے نا, آرمی میں جو آفیسر نے کہہ دیا مجھے تو وہ ماننا ہے. مجھے لاکھ نظر آ رہا ہو کہ نہیں جی دوسرا سجیشن اچھا ہے, یہ دیکھ لیں, یوں کریں, نہیں, کچھ نہیں. میرے اوپر والے نے کہہ دیا بس مجھے وہ کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اللہ نے جو کہہ دیا مجھے بس وہ کرنا ہے, مجھے اس سے اچھے کتنے بھی خیال آ جائیں سب باطل ہیں. تو یہ بندگی کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑا سا آج عبادت کا مفہوم سمجھیں گے. وہ کیا ہوتا ہے عبادت کا مفہوم؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے, بس. یہ مختصر ترین تشریح ہے عبادت کی. عبد, ہر وہ کام. اگر میں نماز پڑھوں اور اللہ راضی نہ ہوں, میں بیت اللہ کا طواف کروں اللہ راضی نہ ہو, میں روزہ رکھوں اللہ راضی نہ ہو, تو یہ عبادت نہیں ہے. ہم دیکھنے میں جتنی اس کو عبادت کہہ لیں, لیکن عبادتیں نہیں ہیں. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت تو اسی چیز کا نام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. میں کوئی بھی کام دنیاوی کروں بالکل 100% تجارت ہے, 100% تجارت ہے, لیکن اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ, حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو, یہ بھی عبادت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نا کہ میں تو 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ میں سو بھی رہا ہوں نا تو حضور کے طریقے پہ سو رہا ہوں, عبادت ہو گئی. بیت الخلا بھی جاؤں حضور کے طریقے پہ, عبادت ہو گئی. تو اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس کی موٹی سی بس بات یہی ہے, ہم اپنے ہر کام میں نیت کو خالص کر لیا کریں. عبادتیں بہت ساری کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی ہیں عبادت کا مفہوم. چند عبادتیں جن کو ہم عبادت کے طور پر کبھی نہیں کرتے. وہ کون سی ہیں؟ اپنے اللہ سے روزانہ اکیلے میں باتیں کریں. ارے اللہ سے روز باتیں کریں نا. دیکھیں ہمارا تعارف ایک دوسرے سے کیسے ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں اس کلاس میں آنا شروع ہوئے, بہت سے لوگ ایک دوسرے کے لیے انجان تھے. تو جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, اس سے گفتگو کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, اس کے حالات سنتے ہیں, اس کے حالات دیتے ہیں اس کو, تو ہماری بات چیت سے جو ہے ہمارا تعلق بن جاتا ہے. اپنے اللہ سے روزانہ کرتے ہیں, اکیلے میں ہم باتیں کرتے ہیں.
بھائی کرنا شروع کریں نا، اللہ سے ہمارا یقین کریں، ہمیں لگے گا واقعی جواب بھی آنے شروع ہو گئے، جواب آنے بھی شروع ہو گئے، تعلق بنتا چلا جائے گا۔ وقت تو فارغ کریں اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ والدین کے پاس منٹوں نہیں گھنٹوں بیٹھنا چاہیے، والدین کے پاس منٹوں نہیں بلکہ گھنٹوں۔ ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ بھائی چپ چاپ بیٹھ جائیں والدین کے پاس، چپ چاپ بیٹھ جائیں، ان کی باتیں سننے لگیں۔ ایسا لگے گا کہ شاید پتہ نہیں کس زمانے کی کون سی باتیں کر رہے ہیں، کرنے دیں اور آپ سنتے رہیں۔ جب آپ اس کو سنتے رہیں گے خود بخود یقین جانیں ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ اور دنیا میں کوئی چیز ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعائیں براہ راست، کہتے ہیں والد کی دعا براہ راست عرش پہ جاتی ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں جو براہ راست جاتی ہیں، جس کے لیے کسی وسیلے کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مظلوم کی آہ اور ایک والدین کی دعا۔ یہ دو چیزیں براہ راست جاتی ہیں عرش پہ اللہ کے پاس۔ تو ظاہر ہے جو براہ راست جائے گی اس کے اوپر امیجیٹ ایکشن ہوگا نا، امیجیٹ ایکشن ہوتا ہے۔ اچھا، اپنے کام اللہ کے سپرد کرنا شروع کر دیں۔ کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی، یقین کریں بس وہ ایسی دماغ میں آ گئی۔ ہمیں تو یہ چیز پتہ ہے کس سے سیکھنی چاہیے؟ بچے سے، چھوٹے بچے سے، جو ہوتا ہے نا ایک 8-10 سال کا بچہ، اس سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ 6 سال کا ہمیں اس بچے سے سیکھنی چاہیے۔ وہ اپنے سارے کام کس کے سپرد کرتا ہے؟ یا تو باپ کے یا تو ماں کے۔ کبھی کسی بچے کو یہ دیکھا ہے اس نے کہا ابا مجھے جو ہے نا، یا پاپا، یا جو بھی کہتے ہیں، بابا، جو بھی لفظ کہتے ہیں، وہ کہا ہے اب بابا مجھے جو ہے نا وہ اسکول کے اندر یہ چیز چاہیے۔ اب اتنا کہنے کے بعد اس نے کبھی اس کے لیے کوئی کوشش خود بھی کی ہے؟ مجھے رجسٹر چاہیے، مجھے کاپیز چاہیے، مجھے پین پینسلس چاہیے، مجھے بیگ چاہیے، مجھے یونیفارم چاہیے، شوز چاہیے۔ یہ ساری باتیں بس وہ بتا دیتا ہے، اس کے بعد فکر کرتا ہے اس کے لیے نہیں۔ بس میں نے بتا دیا نا اپنے باپ کو، اب یہ ان کے ذمے، وہی حل کر کے مجھے دیں گے، اور کر بھی دیتے۔ اسے گھر کی کوئی ضرورت ہے، میرے کپڑے دھل جائیں، مجھے کھانا مل جائے، مجھے جو ہے وہ میرے بال بن جائیں، میری جو ہے چیزیں صحیح ہو جائیں، میرے گھر کی چیزیں صحیح ہو جائیں، میرے بستر ٹھیک ہو جائے، میری الماری ٹھیک ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے کس کو بتاتا ہے؟ ماں کو بتا دیتا ہے۔ بس ماں کو بتا دیا، بس وہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ اس کے بعد کوئی کوشش تھوڑی کرتا ہے کہ بھائی میں جاؤں، اتنا چھوٹا بچہ تو 6 سال کا بچہ، بھائی مجھے جا کر مارکیٹ سے سامان بھی لانا پڑے گا، پھر اس کے بعد آٹا بھی میں گوندھ رہا ہوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ اس نے تو اپنی ضرورت بس بتا دی، اس کے بعد وہ ختم۔ ماں کو بتائی تو اندرونی ختم، باپ کو بتائی تو بیرونی ختم۔ ساری ضرورتیں اس کی پوری بھی ہو رہی ہیں، اور اس نے کس کو ذمہ دار بنا دیا؟ اپنے بڑوں کو۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے یہ بات؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم بھی سیکھ جائیں۔ ہم اپنا ہر کام اس کو کرنے کے لیے بس اللہ کے سپرد، یا اللہ آپ کو دے دیا، آپ ہی اس کو جو بہتر طریقہ لگے اس طرح سے اس کو حل کر دیجیے۔ آپ کے تو ارادے کا نام وجود ہے، اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ ہم اپنے کام اللہ کو دینے شروع کریں، دیکھیں کیسے بناتے ہیں۔ یہ لوگوں نے آزمائی بھی باتیں، میں اپنے پاس سے نہیں کرتا یہ باتیں، یقین کریں آزمائی بھی باتیں، آپ آزما کے تو دیکھیں۔ ہمارے تو ایمان اتنے کمزور ہو گئے، ہر ایک کو آزمانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو آزمانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اتنے گر گئے ہمارے ایمان کی سطح، یہ تو افسوس کی بات ہے نا۔ آزمائیں اپنے کام اللہ کے سپرد کرنے لگے۔ شریک حیات کو بھرپور توجہ دیں اور وقت اس کو دیں۔ شریک حیات سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے بتایا تھا بار بار، اسپاؤس، جو آپ کا زوج ہے، جو آپ کا گھر والا یا گھر والی ہے، جو آپ کا شریک حیات ہے، اس کو آپ بھرپور توجہ دیں اور وقت دیں، اس کو وقت دیں۔ جب آپ اس کو وقت دیں گے نا، خود بخود آپ دیکھیے ایک ایسا ریلیشن بننا شروع ہو جائے گا، اور آئندہ کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا، ان پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، بہت زبردست اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا ہم خیال کرنے والے بن جائیں۔ پھر اولاد کی دینی تربیت کریں، ان کی دنیا سے پہلے آخرت بہتر ہو، اس کی فکر ہونا چاہیے ہماری تو ساری تربیت ہی یہی ہے کہ جی دنیا اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے۔ اس کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے، وہ باپ اور ماں کے حق بھی نہیں پہچان رہا ہوتا، وہ بڑوں کی عزت بھی نہیں جان رہا ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے تو سکھایا اس کو یہی ہے، جو سکھائیں گے وہی نکلے گا نا۔ ایک گلاس کے اندر جو ہے کوئی آدمی پانی ڈالے تو پانی ہی نکلے گا نا، اور ایک شربت ڈالے تو شربت نکلے گا۔ کبھی ایسا ممکن ہے کہ پانی ڈالو اور شربت پی لو؟ نہیں ہوگا نا ایسا۔ تو ہم جو تربیت دے رہے ہیں اولاد کو وہی آئے گی واپس۔ ہم نے اگر اس کو تربیت دی، دین کے تحت اس کو سکھا دیا، آخرت اس کو مقصد بنا دیا، تو آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کے سارے کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک چیز سکھا دو بس اسے، دین، باقی چیزیں دین سکھا دے گا۔
ایک چیز سکھا دو اسے دین، باقی چیزیں اسے دین سکھا دے گا. تو ہم تو بس اس کوشش میں لگ جائیں، کسی کی بھی کوئی برائی نہ کرنا نہ سننا، بس یہ تو عادت بنا ہی لیں. بس کسی کی برائی سننی ہی نہیں ہے بھائی، نہیں سننی. دیکھیں اللہ نے اس پہ پردے ڈالے میں، ہم کون ہیں اس کے پردے چاک کرنے والے؟ تو ہم اس لیے کسی کی کوئی برائی سننی نہیں ہے نا، بس ہونے دو، وہ جانے اللہ جانے، ہم تھوڑی حساب لینا ہے، اللہ نے لینا ہے. کسی سے بھی بدظن یا بدگمان نہیں ہونا. یہ تو آج اتنی عام ہو گئی نا، بس ہر ایک کے بارے میں خود رائے زنی کر دیتے ہیں، اور عموماً رائے بری ہوتی ہے. بھائی اس نے یہ کام یوں اس لیے کیا ہوگا، ہم معلوم تو کریں. اس کو 70 کہتے ہیں 70 شبہات ہو، ان کو بھی دور کرنا چاہیے. کسی کو بھی اپنی زبان ہاتھ یا کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ دینا. کیوں؟ زبان ہاتھ یا کسی عمل سے تکلیف دیں گے نا، اس کے دل سے تکلیف نکلے گی جو ہمارے لیے شاید بہت بڑے مسائل کھڑے کر دے. تو اس لیے کوشش کریں گے ایسا نہ ہو. روزانہ اپنی ایمانی ترقی یا تنزلی کا جائزہ لینا. ہمیں پتہ تو چلے ہمارے اندر میں کچھ اندر کی بھی جو ہے دنیا زندہ ہو رہی ہے یا وہ بالکل ویران ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کی زبان سے نہیں، دل سے دعا لیں. اب یہ زبان سے نہیں دل سے دعا لینا جو ہے نا، یہ بہت کارآمد چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے. یہ عام طور پہ جب ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں اور اس سے ہماری کوئی واقفیت نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، یقین کریں اس کی خیر خواہی کا جذبہ یہ للہیت سے پر ہوتا ہے. اس سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے ہوتا، اس کو جانتے بھی نہیں دوبارہ کبھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، بس اس کے ساتھ خیر خواہی کر دی. تو وہ ایسے لوگ پھر دل سے دعا دیتے ہیں. اور ایسی ہی کوئی مثالیں جو عبادت کی ابھی کئی ساری آپ کو بتائیں. 2 مثالیں بالکل ہمارے قریب ترین ہوئیں تو میں نے کہا آپ کے سامنے بھی رکھ دیں. ایک عورت ہے یہاں پہ، ہماری یہ جو مسجد ہے جس میں آپ لوگ بھی آتے ہیں، اسی مسجد کی جو سیڑھیاں آپ نے سب نے باہر دیکھی ہوگی، بڑے گیٹ کے سامنے جو سیڑھیاں، ان سیڑھیوں کی وہ عورت کم و بیش 6-7 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، روزانہ صبح جب اشراق کی نماز کے بھی کوئی آدھے گھنٹے بعد، جب بالکل مسجد بند ہو جاتی ہے، تالے لگ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، اس وقت وہ عورت آتی ہے. ایک جھاڑو خود ہی خریدی ہے اس نے، اس جھاڑو سے آ کر کے وہ ساری سیڑھیوں پہ جھاڑو لگاتی ہے، اور جتنی سیڑھیوں کی جگہ اتنی روڈ کی جگہ پہ اوپر جھاڑو لگاتی ہے. روز وہ لگاتی ہے، وہ جھاڑو یہیں رکھ دیتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. یہ باہر دیکھا ہوگا نا کیبن سا بنا ہوا ہے جس میں پرانے کپڑے وپڑے ڈالنے کا لگا ہے، اس کے اوپر وہ رکھ کے چلی جاتی ہے، یا پھر مسجد کے مینار کے ساتھ رکھ کے چلی جاتی ہے. روز کر رہی ہے وہ یہ کام. اچھا اس کو کسی سے کیا لینا دینا؟ وہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں ہے. وہ تو اتفاق ایسا کبھی کبھی ہماری دیر ہو جاتی ہے نکلنے میں تو ہمیں نظر پڑ جاتی ہے کہ بھائی دیکھو آج بھی یہ صاف کر رہی ہے. روز کرتی ہے، روز. یہ نیکی کیسی ہے بتائیں؟ یہ ہے وہ نیکی جو اللہ کے یہاں بہت بڑے بڑے مراتب دلا دے گی، بڑے بڑے مرتبے مل جائیں گے. پھر دیکھیں یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا میرا ذاتی دوست ہے، اور تقریباً 30-35 سال سے میرا تعلق ہے. 35 سال ہو گئے ان سے میرا تعلق ہے. ان کے والدین کا انتقال ہوا. جب والدین کا انتقال تو کم و بیش 1 سال بھر کے اندر ہی دونوں کا ہو گیا. پہلے والد کا ہوا پھر والدہ کا. تو جب انتقال ہوا اس کے بعد سے میں جب ملا ان سے کئی دنوں کے بعد تو انہوں نے کہا یار الحمدللہ والدین کی قبر پہ روزانہ جاتا ہوں اور فاتحہ وغیرہ پڑھتا ہوں، جو ایصال ثواب کر سکوں وہ کرتا ہوں. تو ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی، کئی دنوں بعد، کئی سالوں کے بعد. تو میں نے پوچھا یار وہ جو ترتیب تھی وہ تم کر رہے ہو ابھی تک؟ تو انہوں نے جواب میں پتا ٹھک سے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا 5621 دن ہو گئے مجھے، 5621 دن ہو گئے مجھے روزانہ قبرستان جاتا ہوں، روزانہ والدین کی قبر پہ، اور جا کر کے ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں. اچھا جاتے بھی پیدل ہیں اپنے گھر سے، کم سے کم 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. پیدل جاتے، رستے بھر پڑھتے رہتے، وہاں جا کے پڑھتے اور سارا ایصال ثواب کر کے آتے. کیا خوش قسمت ماں باپ ہیں. ان کی قبر میں روز، اور لوگوں کی طرف سے جو پہنچے ان کی اولاد کی طرف سے روز ان کے پاس جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا تحفوں کے بنڈل آ رہے ہوں گے. تو ہم بھی ایسے کوئی یہ کام کر لیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. آج کا اصل موضوع تو یہی تھا. کئی ساری باتیں بھی نکل گئیں، ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، باتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو کرے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. تو اب یہ باتیں ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں. ذرا غور سے جلدی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں موت جب آ جائے گی نا انسان کو، اس کے بعد انسان کی یہ 9 آرزویں ہیں، یہ 9 خواہشیں ہیں
جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے سے، دیکھو مرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے نا قبروں میں اور آخرت میں اور جہنم میں یہ کہہ رہے ہوں گے، یہ باتیں کر رہے ہوں گے. ہم تمہیں پہلے سے بتا دے رہے ہیں، ہم تمہیں پیپر پہلے سے آؤٹ کر دے رہے ہیں، ہم پہلے سے بتا دے رہے ہیں تم ان کی تلافی کر لو، تمہارے پاس ابھی موقع ہے، ان کے پاس اب نہیں ہے. وہ حسرتیں اور وہ خواہشیں کیا ہیں، ایک نظر دیکھتے ہیں، جلدی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں پہلی خواہش یا لیتنی، کیا مطلب ہے؟ اے کاش، اے کاش، یا ہائے افسوس، ہائے افسوس. کنت ترابا، میں مٹی ہوتا. سورہ نبا آیت نمبر 40. اے کاش میں مٹی ہوتا. اس وقت قبر میں، آخرت میں، حشر میں، جہنم میں انسان یہ کہہ رہا ہوگا اے کاش میں مٹی ہی ہوتا، مجھے انسان بنایا ہی نہ جاتا، نہ بنایا جاتا، نہ مجھ سے یہ سوال جواب ہوتے، نہ میں اس کی جواب میں پھنستا اور مجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑتا. تو یہ وہ خواہش کرے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. دوسری خواہش یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی آخری یعنی اخروی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اس وقت یہ بھی بڑی خواہش کرے گا اے کاش میں نے کچھ کیا تو ہوتا، اپنی دنیا میں رہ کر کے اسی زندگی جو ختم ہونے والی تھی اسی کے لیے سارا وقت لگا دیا، جہاں جانا تھا اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا تھا اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا. افسوس کرے گا. آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، اس وقت صرف افسوس کرے گا. سورہ فجر آیت نمبر 24. اگلی آیت یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا. میدان محشر میں یہی کہہ رہا ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا وہ پڑھے گا اور کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال ہی مجھے نہ دیا جاتا، میں بچ جاتا. سورہ حاقہ آیت نمبر 25. سب حوالے ہیں قرآن کے حوالے، دیکھ لیجئے گا. یہ لفظ تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو یاد ہو ہی جائے گا. یا لیتنی، ہائے افسوس، یا اے کاش، اے کاش. تو یہ لفظ جب بھی قرآن میں آئے گا نا آپ ضرور متوجہ ہو جائیں گے، اچھا بھائی کوئی اہم بات ہے. پھر دیکھیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے کاش میں فلاں کو لم ہرگز نہیں اتخذ بناتا فلانا فلاں شخص کو خلیلا اپنا دوست. دوست بنانے میں بہت چوزی ہونا چاہیے، بہت محتاط، بہت ہی جیسے انتہائی اہم شخص کو اپنا دوست بنانا چاہیے. کیوں؟ دوست ہی آپ کی پرچھائی ہوتا ہے. اگر اچھے دوست ہیں تو آپ اچھے بن جائیں گے خود بخود، اور اگر برے دوست ہیں، دیکھیں آپ نا ایک آزما کے دیکھیے گا، پھلوں کی جو ہے نا وہ لے کے آئیے، ایک ٹوکری لائیے، اس پھلوں کی ٹوکری کے اندر جو بھی پھل ہو، کینو ہو، موسمبی ہو، سیب ہو، امرود ہو، آم ہو، کوئی بھی ہو، اس میں 10 دانے ان چیز کے اس پھل کے رکھے ہوئے ہوں، اس میں سے ایک خراب ہو بس اس کو اسی میں چھوڑ دیجیے. تھوڑے سے ٹائم کے بعد دیکھیے گا وہ ایک خراب جو ہے نا اپنے آس پاس والوں کو خود ہی خراب کر دے گا. تو یہ جو اتنی صاف مثالیں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں ہم. تو بھائی اس کا خیال کر لیں، اپنے دوست کو بنانے میں بہت دیکھیں. اچھا دوست کون ہے؟ 3 نشانیاں ہم نے بتائی تھی پچھلی کلاسوں میں، ابھی تھوڑا سا آپ کو دوہرا دیں. صرف ایک ہی چیز دیکھ لیں، جس دوست کے ساتھ رہ کے میں اللہ رسول سے قریب ہو رہا ہوں وہ دوست اچھا ہے. جس دوست کے ساتھ رہ کے میں اللہ رسول سے دور ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں وہ دوست برا ہے. ہم پہچان لیں، بس بہت آسان ہے. اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. سورہ فرقان ہے آیت نمبر 28. 5ویں یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی. یہ تو دیکھیں تو افسوس کی بات ہوگی. سورہ احزاب آیت نمبر 66. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، یہ اس وقت افسوس کر رہا ہو. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا.
یا لیتنی اے کاش اتخذتو میں پکڑ لیتا مع ساتھ رسولی سبیلا رسول کا رستہ رسول کے رستے کے ساتھ میں بھی ہو جاتا اے کاش میں ایسا کر لیتا. یہ سب حسرتیں ہیں یہ حسرتیں ہیں. پھر نمبر 7 یا لیتنی کنت معاہم اے کاش میں ہو جاتا ان کے ساتھ فافوز فوزا عظیما تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. اے کاش اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبتوں میں چلے جائیں اللہ والوں سے جڑ جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ لگ جائیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہوا ہے. دیکھیں آسان سی بات ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کو رستہ تو پتہ ہوگا نا اللہ تک پہنچنے کا اور جس کو ایک دفعہ رستہ کسی جگہ کا پتہ چل جائے وہ سب کو وہاں پہنچا دے گا اگر وہ مخلص ہے. اور یقیناً یہ اللہ والے بڑے مخلص ہوتے ہیں یہ بڑے مخلص ہوتے ہیں. تو ان کو ہم پکڑ لیں لوگ ایسے ہی تھوڑی بڑے بڑے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. کچھ تو حاصل ہوتا ہے نا کچھ تو ملتا ہے ان سے ان کے پاس یہی ملتا ہے. اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. جڑ جائیں اللہ والوں سے جڑ جائیں. تلاش کریں اپنے مزاج اپنے انداز اپنے جو ذہن جس طرف جاتا ہو اس سے متعلق کوئی بڑا ہو اس سے جڑ جائیں بس جڑ جائیں. سورہ نساء آیت نمبر 73 8ویں یا لیتنی اے کاش لم اشرک بربی احدا میں ہرگز نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک نہ بناتا. جو یہ غلطی کرتے ہیں وہ پھر پھنسیں گے افسوس کریں گے. سورہ کہف آیت نمبر 42 سب حوالے ساتھ دیے یہ ان کو تو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں اپنے قرآن میں. یا لیتنا اے کاش نرد ولا نکذب بآیات ربنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اپنے رب کی نشانیوں کو پھر نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. سورہ انعام آیت 27 دیکھیں کیسی حسرت ہے بھئی. اب واپسی نہیں ہو سکتی نا. اب ہر چیز دیکھ لی اب واپسی نہیں ہو سکتی. ابھی ہم دنیا میں زندہ ہیں ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آنی ہمیں بار بار چوکنا کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے بھئی تیاری کر لو اپنی. لیکن ہم ہیں کہ اپنے دنیا کے مزوں میں ہی مگن ہیں اس سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں کے حالات کتنے سنگین اور کتنے سخت آنے والے ہیں. سخت اور سنگین اللہ کرے گا ہم مسلمانوں پہ نہ آئیں اور نہیں آئیں گے. لیکن جس پہ بھی آ جائیں ہمیں محتاط تو ہونا چاہیے. ہمیں کسی جگہ اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں جی ہمیں نہیں جلا رہی لیکن کیا ہم محتاط ہو کے اس کے پاس سے نہیں گزریں گے؟ ہم تو محتاط ہو جائیں گے نا. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی کرنا ہے اپنے آپ کو. روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی محتاط نہیں چلتا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں مار رہا لیکن مار تو سکتا ہے تو بھائی اس لیے ہم محتاط چلیں. کوئی گاڑی ادھر سے بھی آ جائے کوئی ادھر سے تو اس لیے محتاط چلیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 27 ہے. خواہش کرے گا کہ واپس آ جائیں لیکن آ نہیں سکے گا. یہ وہ آرزویں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے. یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے زندگی میں ہی اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبھی آمین کہہ دیں. اب یہ ایک بات اسی سے نکلی بڑی زبردست. اگر مرنے والے جو دنیا سے جا چکے ہمارے قریب والے بھی ہمارے عزیز و اقارب بھی ہمارے والدین اگر ہیں تو وہ یہ سب جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دن کے لیے کہیں ایک دن کے لیے دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کریں. ایک دن کے لیے دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں اجازت بھی دے دیں. اس کو ہے تو ممکن نہیں لیکن ہم تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اگر اسے واقعی ایک دن کی مہلت مل جائے گی تو یہ لوگ وہ ایک دن کیسے گزاریں گے؟ کیا یہ لوگ یہ ایک دن ایسے ہی گزاریں گے جیسے ہم آپ گزار رہے ہیں یا ان کا وہ دن بڑا قیمتی ہو جائے گا؟
اس ایک دن کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کر لیں گے کہ بس میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، میرے رب نے مجھے ایک دن دے دیا۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ ان کو وہ ایک دن ملے گا تو اس کی اتنی قیمت جانیں گے۔ ہمیں وہ دن ملے ہوئے، ہماری زندگی کا ہر دن وہی دن ہے، ہمیں وہ دن ہی تو ملا ہوا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنی غلطیوں کو سدھار لو، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لو، یہی تو ملا ہوا ہے ہمیں۔ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے ساری فکر ہی اس بات کی ہے کہ اب اس سوچ پہ آ جائیں کہ مرنے کے بعد وہ ایک دن ملے گا نہیں، مل جائے تو کیسا گزرے گا۔ ہمیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، ہمارا ہر دن وہی دن ہے، تو ہم اس دن میں کتنا اور کیسے وقت گزار رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنا اپنا سوچ لے، خود ہی سوچے، کوئی کسی سے نہ پوچھے۔ ہم سب کی ایک سفر حیات ہے، یہ لائف جرنی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے۔ یقین یعنی کسی اور نے نہیں مرنا، مجھ کو ہی مرنا ہے۔ کبھی آنکھ بند کر کے 2 منٹ سوچے تو صحیح، جھرجھری آ جائے گی فوراً۔ سارے دنیا کے مزے ایک طرف ہو جائیں گے، ذرا موت کو یاد تو کریں، سمجھ میں آ جاتی ہے ہر بات۔ اور اس موت کو یاد کرنا کیوں ہے؟ بھائی یہ حقیقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، موت ہے، وہ آنی ہی آنی ہے، ہر ایک پہ آئے گی۔ حد تو یہ کہ ملک الموت پہ بھی موت آئے گی آخرت میں، وہ کسی وقت ہوگا تو پورا سنائیں گے کہ کیا ہوگا، کیسے چلے گا آگے۔ لائف آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، اس پہ بھی ایک دن انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اللہ نے موقع دیا تو۔ ہماری یہ سفر حیات چل رہی ہے، یہ سفر حیات چل رہی ہے، یہ دنیا میں تو گزار کے جب ہم چلے جائیں گے۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی ہماری سفر حیات؟ عالم ارواح سے، جب ہماری روح پیدا کی گئی تھی نا، اس وقت سے یہ سٹارٹ ہے۔ اور کب ختم ہوگی؟ جنت میں جا کے۔ بحیثیت مسلمان سب کو جنت میں جانا ہے، یہ طے شدہ ہے، تو ہم جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کرم کر دیا تو بغیر جہنم کی جھلک دے کے چلے جائیں گے۔ اور کوئی شوقین ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں تھوڑا جہنم بھی چکھنی ہے، تو بھائی وہ پھر جہنم میں چلے جائیں۔ ہم تو اس کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، تو ہم تو کہیں گے یا اللہ وہ جنت میں ڈال دے، جہنم دیکھنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ تو یہ، اور جنت کیا ہوگی پھر؟ وہ ہماری وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، فائنل ڈیسٹینیشن۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک سفر پہ جا رہا ہے کوئی آدمی، اب تو خیر ڈائریکٹ فلائٹیں ہو گئی، پہلے کراچی سے ہی زیادہ آپریٹ ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے جی فلائٹ آپ کی امریکہ کی ہے، کیسے جائیں گے؟ جی یہاں سے پہلے لاہور جائے گا جہاز، لاہور سے پھر نہیں، لاہور کے پیسنجر ہوتے تھے، لاہور سے پہلے کراچی آئے گا جہاز، کراچی سے پھر یہاں سے دبئی جائے گا، دبئی سے پھر لندن جائے گا، لندن سے پھر امریکہ جائے گا۔ تو آخری جگہ کون سی ہوگی؟ امریکہ۔ کیا کہیں گے؟ جی لاہور سے امریکہ جا رہے ہیں، فائنل ڈیسٹینیشن۔ درمیان میں جتنے بھی آتے رہے اسٹاپ، ہمیں کیا لینا دینا۔ ہاں آخری جگہ جہاں پہنچ کے رک جانا ہے، جہاں سے نہ نکالے جانا ہے، نہ اس کی کبھی اینڈ ہے، اینڈ لیس ڈیسٹینیشن ہے وہ، اور پرماننٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، ٹیمپرری نہیں ہے، پرماننٹ ہے، مستقل جگہ ہے، عارضی پتہ نہیں ہے ہمارا، مستقل۔ عارضی پتے تو سارے یہ دنیا والے ہیں، یہ سب عارضی ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب تھوڑی سی یہ 1-2-3 چھوٹی سی باتیں فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، خاص لوگ ہیں اللہ کے یہاں جو خاص بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو خاص بن جائے، پھر اس کی کوئی عام لوگوں کی طرح ہم ٹریٹمنٹ کریں گے، عام لوگوں کی طرح اس سے برتاؤ کریں گے؟ نہیں، بہت ہی خاص لوگ ہیں بھائی، اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ یہ ایک سائل نے شیخ سے پوچھا، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، شیخ کہتے ہیں جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو، عمل سے نوازا ہو، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں زندگی کی مصروفیات، مسلسل کاموں کی وجہ سے سستی غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا جان لو کوئی بھی قرآن آسانی سے نہیں سیکھتا، لازماً اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، لازماً سامنے والا کتاب اللہ سیکھنے والے کو سختی سے بھیجتا ہے، سامنے والا کتاب اللہ سیکھنے والے کو سختی سے بھیجتا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ بھیجا، پھر چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھایا، اس کے اندر کیا مقصد تھا وہ بتا رہے ہیں۔
پھر بھیجنے کے خوف کے بعد اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا اچھا اب سو جاؤ یا محمد، سو جاؤ یا محمد یہاں تک کہ تم سے خوف دور ہو جائے، نہیں نہیں، بلکہ انہیں کیا کہا، انہیں اس پکار سے پکارا جسے ہم ہمیشہ قرآن مجید میں تلاوت کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ اس طرح تلاوت ہوگی جب تک ہم زندہ ہیں یا ہمارے بعد والے زندہ ہیں. کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اچھا جب یہ سورہ بقرہ اقرا کی جو آیتیں آئیں نا، اقرا کی آیتیں یقین کریں 5 یا 7 آیتیں جو آئی تھیں ابتدائی، ان کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کپ کپی چڑھ گئی اور انہیں چادر اڑا دی گئی، چادر اڑا دی حضرت خدیجہ نے. تو یہ حضرت خدیجہ نے جو چادر اڑا دی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی چڑھ گئی تھی، تو اس کے اوپر یہ چادر ہٹانے کا حکم ہے. یا ایھا المدثر، اے چادر والے، اے چادر والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر پس ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریے، بڑائی بیان کریے. یہ بتا دیا، یہ بتا دیا. دیکھیے آپ کو ٹیسٹ تو کر لیا، اب آپ اپنے کام میں لگ جائیے، آپ اپنے کام میں لگ جائیے. نہیں، آپ کو ہم نے دے دی، جو کچھ دینا تھا ہم نے دے دیا. اور یہ آیتیں نازل ہونے کے تقریباً 2.5 سے 3 سال تک آیتوں کا سلسلہ نزول رک گیا تھا. فرشتے نہیں آتے، حضرت جبرائیل نہیں آتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تانے دیتے تھے کہ بھائی کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہیں اس کی آیتیں، کہاں ہیں چیزیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے پریشان ہونے لگے تھے. اس وقت پھر دوبارہ یہ آیتیں آئیں، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، اے کالی چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، لیل رات میں، الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے رات میں کھڑے ہو جایا کریے اور اپنے رب کی تسبیحات بیان کیا کریے. لوگوں کے اندر دین پھیلائیے، اپنے دین پہ عمل کے لیے رات میں کھڑے ہو جائیے. دونوں ترتیب بتا دی، اپنی بھی اصلاح ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اسی طرح ہوگا قرآن یہی بتاتا ہے، وَهَكَذَا مَن يُرِيدُ أَخْذَهُ، جو ارادہ کرتا ہے اس کو پکڑنے کا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اسی طرح اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا جو بھی اس کو لینے والا ہوگا. ان کو مشکلات گھیرے گی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر بھیجا جائے گا، پھر چھوڑ دیا جائے گا. وہ اس کے بعد قرآن سے لطف اٹھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اسے اندر سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، اسے دکھنے لگ جاتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، اسے خود ہی سرور ملتا ہے. تمام اللہ والوں کو دیکھیں ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اتنا اطمینان اور سکون ہے. بڑے بڑے ملینر اور بلینرز کے پاس بھی نہیں ہے، خراب پتی ارب پتی لوگوں کے پاس وہ اطمینان نہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. کیسے مل جاتا ہے؟ قرآن کی نسبت سے ملتا ہے. اے وہ جو اہل القرآن میں سے ہونا چاہتے ہیں وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں. آپ نے کیا سمجھا ہے آپ کو تاج پہنایا جائے، آپ اہل اللہ اور اس کے خاص بندوں کی دوستی سے حصہ پالیں، حالانکہ ابھی اللہ نے آپ کے اخلاص، آپ کی کوشش، آپ کی پابندی، آپ کے غور سے سننے، آپ کے دورانے اور سننے کو آزمایا ہی نہیں ہے. جان لیں اللہ کے تاج بہت مہنگے ہیں، سستی چیز نہیں ہے، یہ بڑی ورتھفل ہے، اس کی بڑی قیمت ہے. وہ قیمت جو دے گا اس کو مل جائے گی. انہی کو تاج پہناتا ہے جو آزمائے جانے پر سخت صبر کرنے والے ہوتے ہیں. نرم دل ہی کو اس سے حصہ ملتا ہے، اسے صبر کرنے والوں اور بہت خوش نصیبوں کو ہی دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر دے. آمین. سبھی لوگ کہتے ہیں آمین. ایک آخری سی بات، میرے مولا میرا نور مجھے لوٹا دے. بڑی عجیب سی بات ہے یہ. یقین کریں اول تو یہ نور ہر ایک کو ملتا نہیں ہے، اور اگر مل جائے تو کبھی کبھی اس کی قدر نہ کرنے سے یہ چھن بھی جاتا ہے. تو ایسے وقت کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اہل معرفت نے علم شرعی کی تعریف کی ہے. دیکھیں ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ براہ راست انسان کے دل پہ آتا ہے. تو یہ والا علم جو ہے نا یہ 95% ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے کسی پہ، اور جو کتابوں سے ہم پڑھتے ہیں نا یہ 5% ہے.
یہ علماء بتاتے ہیں. تو ہم وہ والا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے معرفت کا علم آتا ہے نا، یہ اللہ کا اصل میں نور ہوتا ہے جو بندے کے سینے میں روشن ہو جاتا ہے. یہ نور دل میں قندیل کی لو کی مانند، جیسے لالٹین ہوتی ہے نا، ایسے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے. پھر طالب علم اس فکر میں زندگی اپنی کھپا دیتا ہے، گھلا دیتا ہے، یہ نور کہیں بجھ نہ جائے، اس کی حفاظت کرتا ہے. حفاظت کرتا ایک ڈسٹنگوش چیز مل گئی نا، ایک امتیازی چیز اسے مل گئی، امتیازی چیز مل گئی تو اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان، عمل کے لیے حاصل کیا گیا علم بندے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. جو عمل کی نیت سے حاصل کرے گا نا، اس کے کندھے بوجھل ہوتے چلے جائیں گے، جھکتا چلا جائے گا، عاجزی انکساری آتی چلی جائے گی. اور اگر اس نے علم عمل کے لیے حاصل نہیں کیا تو وہ حجتی بنتا رہے گا، اس کے اندر ہی تبدیلی نہیں آئے گی، اوروں کے لیے کیا تبدیلی کا باعث بنے گا. پھر طالب علم گناہوں سے دور صرف اس لیے رہتا ہے، طالب علم بچتا ہی صرف یہ سوچ کے ہے میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے. بس اوقات ایک حرام نظر طویل عرصے تک دل کو تاریک کر دیتی ہے. دل تعلق باللہ کی حلاوت سے شناسا یعنی پہچانتا ہے، اس کے باوجود کوئی تحریک نہیں پاتا، فالج زدہ سا ہو جاتا ہے، اسے گرہن لگ جاتا ہے. بعض دفعہ ہنسی مذاق اور قہقہوں کی مجلس طویل ہو جائے، بیٹھے بیٹھے دل ٹھک سے بند ہو جاتا ہے، ایک دم سے بند ہو جاتا ہے، جیسے ہوا کے تیز جھونکے سے چراغ بجھ جاتا ہے. پوری نیت اور توبہ کے ساتھ ذکر و تلاوت کے ذریعے اس کو پھر سے روشن نہ کیا جائے تو وہ بند ہی رہتا ہے. پھر اگلی بات بحث و جدال. جدال کہتے ہیں جدل سے، جدل کہتے ہیں لڑنے کو. بحث مباحثہ یا آپس کی لڑائی علم کا نور لے جاتے ہیں. انسان کسی بے نتیجہ بحث میں مبتلا کر دیا جائے، دل باقاعدہ سخت ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے نماز کا خشوع اور مناجات کی لذت بھی روٹ جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا، کبھی والدین کے سامنے آواز اونچی ہو جائے، یکایک دل مر سا جاتا ہے، وحشت طاری ہو جاتی ہے، گویا ایک دم علم کے سب بلندے وجود سے الگ ہو کر گھور رہے ہوں. یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا تم نے. پھر اگلی بات، دل کی دنیا اندھیری کرنے کے لیے دنیا کی چکا چوند سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بعض دفعہ تو اہل دنیا کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر نظر اٹھانے سے ہی بصیرت چندیا جاتی ہے. پھر اس طالب علم کا کیا حال ہوگا جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں میں ہو جن کے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہیں، جن کی باتوں کا محور صرف دنیا ہے. کبھی علم والوں سے پوچھ کر تو دیکھیے، باجماعت نماز کے چھوٹ جانے سے کیا ہوتا ہے. دنیا بیگانی سی نہیں ہو جاتی، کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے، قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، دوستوں کی مجلس بوجھ بن جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے، استاد نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سینے میں علم کا نور روشن کر دیا. دیکھو دیکھو گناہوں کی تاریکی سے اسے بجھنے نہ دینا، گناہوں کی تاریکی سے اسے بجھنے نہ دینا. اور ہم میں سے بہت ساروں کے نور بجھ چکے ہیں مگر ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم علم کی دکان کے باہر نصب بے جان سے مجسمے ہی رہ گئے ہیں. اور نہیں تو کیا، یہی تو ہو رہا ہے. ہم بے جان مجسموں کی طرح ہیں، علم کی دکان کے باہر ہیں، علم بہت ہے لیکن عمل پہ ہی نہیں لا رہا، ہمارے اندر کوئی تحریک ہی پیدا نہیں کر رہا. سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک نورانی جملہ کہہ گئے، حرام ہے اس دل میں نور داخل ہو جائے جس میں تاریکیاں ہوں، جس میں دنیا کی محبت ہو، جو نامحرم سے تعلق استوار کرتا ہو، جسے خلق خدا پر ظلم کی نحوست نے کالا کر دیا ہو، جس کا میں کا ڈنگ اب تک نہ نکلا ہو. یہ میں کا ڈنگ نکالنا پڑتا ہے، یہ بڑے بڑے اللہ والے ہی نکالتے ہیں، خود سے نہیں نکال سکتا آدمی، بہت مشکل ہوتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پھر یہ میں کا ڈنگ نکلتا ہے. ہر طالب علم کو چاہیے ہر وقت فکر مند رہے کہیں میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے. اس فکر کو روگ بنا لے، بس اس کے لیے تو بالکل وہ کہتے ہیں نا روگی ہو گئے جی، ایڈکٹ ہو گئے، اس کے اندر بالکل مست ہو جائے. لامحالہ اسے بہت سے مشاغل ترک کرنے پڑیں گے، کئی صحبتوں کو خیر بات کہنا پڑے گا، کئی رویوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. پھر شاید وہ سلف اوائل کے اس بات کا کچھ مصداق بن جائے، ہم میں سے جب کوئی علم حاصل کرتا تھا تو وہ علم اس کی چال ڈھال میں نظر آ جاتا تھا. اللہ جی کا چناؤ جو ہے نا دنیا کے چناؤ جیسا تھوڑی ہے. وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے نا تو اس کی شکل و صورت،
اس کا اسٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا، کسی کی فساد کا حسن نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا اچھا بولتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ رب تو اندر دیکھتا ہے، دنیا باہر دیکھتی ہے۔ تو اگر اللہ جی نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے نا، تو کبھی خود کو دنیا کی نظر سے مت دیکھنا، نہ دیکھنا، اس رب کی نظر سے دیکھنا، وہ یقیناً تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس دین کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس قرآن کے لیے اس نے تمہیں چنا۔ یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے، یقین کریں۔ بس ایک یہ دعا ہے، یہ ہم کر لیں، یہ بڑی جامع ترین دعا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی بے شک اللہ رب العزت، بے شک یا ہمارے رب، بے شک اسألوکا میں سوال کرتا ہوں الہدا ہدایت کا، والتقا تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور غنا کا، بے نیازی کا، بے نیاز ہو جاؤں میں سب سے۔ دیکھیں ساری چیزیں ضروری ہیں اور سب جمع کر دیں، دنیا آخرت کے سارے مسائل اس دعا میں آ گئے۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے رب سے ہدایت کا، جسے ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، والتقا ہدایت تو مل گئی لیکن تقوی نہ ملا، خشیت نہ ملی، ہدایت تو ملی کام نہیں دے رہی، کیوں؟ تقوی کے ساتھ کام دیتی ہے، والعفاف اور پاک دامنی کا، اگر کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، پاک دامن بھی ہو، تقوی بھی ہو، ہدایت بھی مل چکی ہو، اور آخری چیز والغنا، سب سے مشکل ہے، ہم بے نیاز ہو جائیں دنیا کے لوگوں سے بھی، دنیا کے سامان سے بھی، دنیا کی چیزوں سے بھی، کسی کی طرف ہماری رغبت نہ ہو، ہم کھنچے نہ چلے جائیں، ہم بے نیاز ہو جائیں، بس اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایسی یہ دعا کریں گے، یہ صفات ہمیں مل گئیں، دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھیں معنی لکھ دیے، اے ہمارے اللہ، بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کے لیے، تقوی کے لیے، پاک دامنی کے لیے اور غنا بے نیازی کے لیے۔ ابو مسلم کی روایت ہے۔ یہ ہمارے روز کے چند کام ہیں، بار بار آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوشش کریں یہ ہمارے معمول کا حصہ بن جائے۔ جس کے لیے یہ معمول کا حصہ بن گئے نا یہ کام، یقین جانے اسے معرفت ملنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ سب اللہ کے کھوج، اللہ سے پہنچنے کے ذریعے ہی ہیں۔ چاہیے ہم نے آپ کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں ایک ہفتے 10 دن سے کہ یہ انشاءاللہ آمد رمضان بالکل ہے قریب، اس کے لیے ایک اہم ترین جو ہے یہ کلاس کریں گے، اور یہ برائے خواتین ہے خالی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی بروز پیر 24 فروری کو 3 بجے ہوگی ہمارے اس ہال میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پوری کوشش کر لیں کہ سبھی خواتین نہ صرف خود آئیں بلکہ بچیوں کو بھی لے کے آئیں، چھوٹی بچیوں کو بھی لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ جلدی سے انشاءاللہ تعالی اس کی طرف توجہ سبھی کر لیں گے۔ یہ ہماری کلاسز جو ہے یوٹیوب پہ مل رہی ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے یہ لنکس ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ اگر سرچ کریں نا، یہ ڈائریکٹ سرچ کریں تجوید القرآن PCM، تو یہ اس سے بھی مل جائے گا، PCM تجوید القرآن اردو میں بھی لکھ دیں، اس سے بھی انشاءاللہ یہ کلاسز مل جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک آخری گزارش بس کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی، ہمارے لیے تو بہت ہی اہم ہے۔ بس کیا عرض کروں، ہر نیکی کے بعد جیسے نماز کا دیکھتے ہیں ہم کہ نماز پڑھتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں جی آپ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھ لیں۔ کیوں پڑھ لیں؟ ہم نے کوئی برا کام کیا؟ نہیں، لیکن ہم سے غلطی تو ہوئی، ہم سے تو کوتاہی ہوئی، ہم سے کمی ہوئی۔ کیا کمی ہوئی؟ اللہ کے شایان شان تو کر ہی نہیں پائے نا، اللہ کے شایان شان ہم کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی جو شان ہے اس کے برابر ہم کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہم سے کوتاہی ہوئی، اس کی توبہ کریں، اس کی توبہ کریں۔ تو الحمدللہ شکر تو ہم نے ادا کر دیا پیچھے بھی، اب توبہ کر لیں، ہم توبہ کریں، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہمیں تو بچا لے۔ پھر اس کے بعد ہماری دوسری چیز ہے معافی۔ معافی کیا ہے؟
بھائی توبہ تو اللہ سے یہ توبہ کر لی، معافی کیا ہے؟ معافی تو بس میں آپ سے کیا عرض کروں، سب سے زیادہ تو میں معافی کا خاصدار ہوں. میں نامعلوم ان کلاسوں کے اندر کون کون سی باتیں کس طرح سے کر دی ہوں، کوئی کسی کو بری لگی ہو، کسی کے لیے کوئی مسئلے کھڑے ہو گئے ہوں، کسی کے لیے کوئی بات ناگوار ہوئی ہو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جی ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آپ سب لوگ مجھے تو معاف کر ہی دیں، مجھے تو خصوصی طور پر معاف کر دیں. کوئی بھی چیز آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی بری لگی ہو مجھے معاف کر دیں. اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کسی کی کوئی بات بری لگ جائے، کسی کی کوئی بے احترامی ہو جائے تو یہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، سبھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور ہم دعا کا خصوصی اہتمام کریں، اپنے لیے بھی کریں، ساری امت کے لیے کریں. رمضان آ رہے ہیں، اس رمضان میں تو بہت ہی اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں، اور سبھی کے لیے بس دعا مانگیں. دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، لکھی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے. کوشش کریں گے یہ دعاؤں سے انشاءاللہ اپنے لیے بھی خوب مانگیں اور امت کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محرومین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، سب کے لیے خوب مانگیں. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا، سبھی لوگ اس کا خوب اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.